إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم آل فرعون میں سے اللہ نے جس شخص کو ایمان کی نعمت سے نوازا تھا اس کا اور قوم کے درمیان مکالمہ جو ہوا اس کا تذکرہ پڑھ کے آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے قوم کو بہت سے دلائل دیے، سمجھانے کی کوشش کی اگر وہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے ہیں تو انہیں کیا نعمتیں ملیں گی، اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں تو انہیں کیا سزائیں ملیں گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ نہیں، اللہ نے ہر نبی اور اس کی قوم کا معاملہ یہی رکھا ہوا ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہمارے لیے خیر کا رستہ یہی ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ اگر ہم آپ کے حکم کا انکار کریں گے، اپنی خواہش کے مطابق چلیں گے یا اپنے معاشرے کی رسومات کے مطابق یا جس طرح حکومتیں چاہتی ہیں ویسے چلیں گے تو پھر یقین جانیے بہت خوفناک انجام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں اس انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے جو آنے والے وقت میں ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ پہلا انجام تو دنیا میں مرنے کے بعد ان کا ہوا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب فرعون جو ہے یہ بظاہر 70 سال تک بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا رہا۔ 70 سال تھوڑی سی بات نہیں ہوتی، آزمائش تو 1 مہینے کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارا ملک ہجانی کیفیت میں ہے، ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے، معاشی طور پہ اور نظریاتی طور پہ، اپنے دین کے معاملے میں، اپنے اہل و عیال کے معاملے میں، اور خوف آتا ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ یعنی جب کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی تو حالانکہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو رہا جو آل فرعون کے ساتھ تھا، لیکن یاد رکھیں ظلم نے ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے۔ وہ ظالم فرعون ہو، وہ ظالم نمرود ہو یا ظالم آج کا کوئی شخص ہو، ظلم نے ہمیشہ ختم ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آج 2500 سال گزر گئے، روزانہ انہیں صبح بھی آگ لگائی جاتی ہے، رات کو بھی آگ لگائی جاتی ہے، اور یہیں پہ ختم نہیں ہونا بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت کا دن ہوگا آل فرعون کو اللہ اس سے بڑے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں، اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ اب جب یہ عذابوں میں چلے جائیں گے پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج تو ہم بھی بعض علماء کے پیچھے لگ کے آنکھیں بند کر کے ہر بات مان رہے ہیں، بعض سیاسی قائدین کے پیچھے لگ کے ہر غلط اور صحیح مان رہے ہیں۔ اس وقت پھر لڑیں گے آپس میں۔ اللہ نے اس قوم کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ یہ تمہارا بہانہ کبھی نہیں چلے گا کہ مولوی نے جو کہہ دیا میں نے مان لیا، جو اس نے کہا اب وہ جانے اور رب جانے۔ اللہ نے یہ بات تسلیم نہیں کرنی۔ یا ہم یہ سمجھے کہ معاشرہ پورا ایک طرف جا رہا تھا، میں دوسری طرف کیسے جاتا؟ اللہ نے یہ بات بھی تسلیم نہیں کرنی۔ اب جب یہ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، یہ ان کے متعلق آل فرعون کے متعلق فرمایا جب یہ جہنم میں جائیں گے تو وقال الذین استکبروا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، یہ آگ کے اندر لڑیں گے ایک دوسرے سے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، جو ضعیف لوگ تھے، جو رعایا تھے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ اپنے سرداروں سے، اپنے بڑوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو ہمیشہ تمہاری بات مانتے رہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا آگ میں سے کچھ حصہ کم کروا سکتے ہو؟ کوئی تھوڑی سی ریلیف لے دو، ہم نے ہمیشہ تمہاری بات مانی۔ تو وقال الذین استکبروا انا کل فیہا، پھر اس وقت یہ سردار، یہ بڑے مولوی، پیر، امام کہیں گے ہم سارے ایک ہی جگہ پہ ہیں، ہم کہاں سے تمہیں ریلیف دلائیں؟ کیا ہمیں کوئی الگ رکھا گیا ہے؟ جہاں تم وہاں ہم۔ وقال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اور اللہ کے فیصلے کے اندر فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو اس کے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ سارے کے سارے مل کے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ، وہ سب کے سب جو آگ میں ہیں یہ جہنم کے دروغے کے پاس جائیں گے، ان سے التجا کریں گے، کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے التجا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کسی ایک دن تو عذاب میں ہم پہ تخفیف کر دی جائے، یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی ہم پہ عذاب کی تخفیف کر دی جائے، اسے تھوڑا سا کم کر دیا جائے۔ قالوا، آگے سے دروغہ جہنم کیا کہے گا؟ قالوا الم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول واضح دلیلیں لے کے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ سب کہیں گے کیوں نہیں، رسول تو آئے تھے، دلائل بھی ان کے پاس تھے۔ تو قالوا فادعوا، پھر جہنم کے دروغے کہیں گے پھر اب خود ہی پکارو اللہ کو، ہم کیوں کہیں، تمہاری سفارش کیوں کریں؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور انکار کرنے والوں کی، کفر کرنے والوں کی پکار جو ہے یہ گم ہو جائے گی، یہ اللہ تک پہنچے گی نہیں، یا اللہ ان کی پکار کو سنیں گے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج اللہ سننے پہ آمادہ ہے، آج دن رات کسی بھی وقت اللہ کو پکارے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، وہ دینے پہ تیار ہے۔ لیکن جب یہ وقت گزر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ کفر والے زیادہ تکبر نہ کریں، زیادہ فخر نہ کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی ہی مدد کرتے ہیں اور
ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہوں کو پیش کیا جائے گا اس دن بھی اللہ رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد کرے گا۔ آپ دیکھیں ہم پچھلی آیات میں ایک بڑی خوبصورت بات پڑھ کے آئے ہیں، اگر ایمان کی نعمت پاس ہوگی نا تو اللہ کے عرش والے فرشتے جو ہیں اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اور اس کے ارد گرد، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جہاں وہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اے اللہ انہیں آگ کے عذاب سے بچانا، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کرنا، اے اللہ ان کو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لینا، ان کے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ وقہم السیئات، انہیں گناہوں سے بچا کے رکھنا، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، جسے برائیوں سے بچا لیا گیا، اے اللہ ومن تق السیئات یوم، وہ تیری رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان ایک ایسی نعمت ہے، اگر کسی کو میسر آ جائے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور یوم الاشہاد گواہی کے دن بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس دن یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، پھر ظالم آدمی جتنی بردی معافیاں مانگتا رہے اس کی معافی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے اسے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ ہم پچھلی سورت زمر کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جتنی بھی زیادتی کر چکے ہو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مجھ سے معافی مانگ لینا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج معافی مل سکتی ہے، لیکن اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے اسے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ رب العزت ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔